بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اطہر پر، صحابہ کرام اور ان تمام اہل ایمان پر جنہوں نے دین حق کے لیے قربانیاں دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جب اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے تو محرم الحرام کا مقدس مہینہ آتا ہے۔ یہ صرف نئے سال کا آغاز نہیں بلکہ انسان کے لیے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا، اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنا اور قربانی صبر کا سبق لینے کا موقع بھی ہوتا ہے۔ محرم ان 4 مہینوں میں شامل ہے جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہیں، ان میں 4 حرمت والے ہیں۔ یہ مہینہ انسان کو یہ پیغام دیتا ہے کہ دنیا کی چمک دھمک عارضی ہے، اصل کامیابی اللہ کی رضا ہے۔ اور جب محرم کا ذکر آتا ہے تو دل خود بخود ان عظیم ہستیوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جنہوں نے حق، صبر اور استقامت کا راستہ اختیار کیا۔ ایمان افروز قصہ، ایک نوجوان اور محرم کا سبق۔ ایک بستی میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ دنیا کی مصروفیات میں ایسا گم تھا کہ نماز میں سستی، ذکر سے دوری اور دل بے چینی میں رہتا تھا۔ ایک دن محرم شروع ہوا، اس نے مسجد میں ایک بزرگ کو کہتے سنا، جو شخص اللہ کے لیے اپنی خواہش چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے دل کو سکون دے دیتا ہے۔ یہ جملہ اس کے دل میں اتر گیا۔ وہ گھر آیا، وضو کیا اور پہلی بار سچے دل سے دعا کی، یا اللہ، میں بہت دور آ گیا ہوں، مجھے اپنی طرف واپس بلا لے۔ کچھ دن گزرے، اس نے نماز شروع کی، درود شریف کی عادت بنائی، والدین سے نرمی اختیار کی۔ ایک دن اس نے کہا، میں سمجھتا تھا خوشی مال میں ہے، مگر سکون تو صرف اللہ کے قریب ہونے میں ہے۔ محترم ناظرین، میرے عزیزو، محرم ہمیں صرف واقعات سننے کے لیے نہیں آیا بلکہ ہمیں بدلنے کے لیے آیا ہے۔ اگر دل سخت ہو گیا ہو تو استغفار کریں، اگر نماز کمزور ہو گئی ہو تو دوبارہ کھڑے ہو جائیں، اگر امید کم ہو گئی ہو تو اللہ کی رحمت کو یاد کریں۔ درود پاک پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل محمد سیدنا محمد و بارک وسلم۔ پڑھتے رہیں کیونکہ درود صرف دلوں کو روشن کرتا ہے اور زندگی میں برکت لاتا ہے۔ محرم کا پیغام، صبر کمزوری نہیں طاقت ہے۔ حق پر قائم رہنا آسان نہیں مگر کامیاب راستہ ہے۔ اللہ سے تعلق ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ عبادت دل کو زندہ کرتی ہے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ، محرم کے صدقے ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دے، نماز کی پابندی عطا فرما، والدین کی خدمت نصیب فرما اور ہمیں اپنی رضا والے راستے پر قائم رکھ، آمین۔ آئیں ایک بار پھر درود پاک کا ورد کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اطہار پر، صحابہ کرام اور تمام اہل ایمان پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، ایک قصہ دل بدلنے والا سنیے گا۔ محرم کا مہینہ انسان کو یہ یاد دلاتا ہے کہ زندگی میں ہر وقت
آسانی نہیں ہوتی، لیکن اللہ کا قرب ہر حال میں بندے کے لیے طاقت بن جاتا ہے۔ آج ایک ایمان افروز قصہ سنانے جا رہا ہوں۔ ایک شہر میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ اس کے پاس روزگار بھی تھا، گھر بھی تھا، دوست بھی تھے، مگر دل میں عجیب سی بے چینی رہتی تھی۔ راتیں جاگ کر گزارتا تھا، دن مصروفیات میں گزرتے تھے، مگر دل خالی محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن محرم کی مجلس میں گیا۔ بیان کرنے والے نے صرف ایک جملہ کہا، جس دل میں اللہ کی یاد کم ہو جائے، دنیا بھر کی چیزیں بھی اس کو سکون نہیں دے سکتی۔ یہ جملہ اس کے دل میں اتر گیا۔ وہ خاموشی سے گھر آیا، کمرے میں بیٹھا اور پہلی بار دل سے بولا، یا اللہ، اگر تو مجھے قبول کر لے تو میری زندگی بدل سکتی ہے۔ اسی رات اس نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر بہت دیر تک درود پاک پڑھتا رہا۔ آئیں درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آل محمد سیدنا محمد و بارک وسلم۔ چند دن گزرے، اس نوجوان نے ایک عادت شروع کر دی۔ فجر کے بعد 10 منٹ خاموش بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا۔ آہستہ آہستہ اس کی زندگی بدلنے لگی۔ وہ کہنے لگا، میں پہلے حالات بدلنا چاہتا تھا، اب سمجھ آیا کہ دل بدل جائے تو حالات برداشت ہو جاتے ہیں۔ محرم کا سبق۔ محرم ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ صرف غم یاد رکھو، یہ سکھاتا ہے اللہ کے راستے میں ثابت قدم رہو، مشکل آئے تو صبر کرو، عبادت نہ چھوڑو، حق کا ساتھ دو، دل کو دنیا کی بجائے اللہ سے جوڑو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اسی نوجوان کی والدہ نے ایک دن کہا، بیٹا تم پہلے بہت جلد غصہ کرتے تھے، اب نرم ہو گئے ہو۔ وہ مسکرایا اور بولا، امی، جب بندہ اللہ کے قریب آتا ہے تو انسانوں کے ساتھ بھی نرم ہو جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، یہی ایمان کی خوبصورتی ہے۔ نماز صرف عبادت نہیں، کردار بھی بدلتی ہے۔ درود صرف لفظ نہیں، دلوں کی روشنی ہے۔ اپنے دل سے سوال کریں، کیا میں نماز وقت پر پڑھتا ہوں؟ کیا میں والدین سے اچھا سلوک کرتا ہوں؟ کیا میرا دل اللہ کی یاد سے زندہ ہے؟ کیا میں محرم کو صرف کیلنڈر کا مہینہ سمجھتا ہوں یا اصلاح کا موقع؟ آئیں دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، ہمیں عبادت کی مٹھاس عطا فرما، ہمیں درود شریف کی کثرت نصیب فرما، اور ہمیں حق اور صبر پر قائم رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ آئیں درود پاک کا ورد بھی کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین کرام، زندگی میں کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جو انسان کو بدل دیتے ہیں، اور کچھ مہینے ایسے آتے ہیں جو صرف تاریخ نہیں بلکہ انسان کے اندر ایک نئی ابتدا پیدا کرتے ہیں۔ محرم انہی مہینوں میں سے ایک ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان صرف آسان دنوں کا نام نہیں بلکہ مشکل وقت میں بھی اللہ پر بھروسہ قائم رہنے کا نام ہے۔ ایمان افروز قصہ۔ اللہ کی طرف لوٹنے والا مسافر۔ ایک علاقے میں ایک شخص رہتا تھا۔ وہ ایک تاجر تھا، اس کی تجارت تھی، گھر تھا، لوگوں میں عزت تھی، لیکن اندر سے وہ ٹوٹا ہوا تھا۔ ہر رات سوچتا، میرے پاس سب کچھ ہے، پھر دل بے چین کیوں ہے؟ ایک دن محرم کے آغاز میں وہ فجر کی نماز کے لیے مسجد گیا۔ نماز کے بعد ایک بزرگ نے صرف اتنا کہا، جس نے اپنے دل کو اللہ سے جوڑ لیا، اس نے دنیا کی سب سے بڑی دولت پا لی۔ یہ جملہ سن کر وہ خاموش ہو گیا، اپنے کمرے میں بیٹھ گیا،
اور برسوں بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ مجھے اپنے قریب کر دے۔ پہلے دن کچھ محسوس نہ ہوا، دوسرے دن بھی معمول جیسا رہا، مگر تیسرے دن اس نے دل میں سکون محسوس کیا۔ اس نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، نماز پڑھنے لگ گیا، درود پاک کو روزانہ کا معمول بنا لیا۔ آئیں درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل محمد۔ چند دنوں بعد اس کی زندگی بدلنے لگ گئی۔ اس نے کہا، میں سکون باہر ڈھونڈتا رہا، جبکہ سکون تو رب کے در پر تھا۔ محرم کا اصل سبق، میرے عزیزو، محرم ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، ایمان حالات سے بڑا ہوتا ہے۔ صبر وقتی تکلیف کو دائمی کامیابی بنا دیتا ہے۔ اللہ کے لیے کیا گیا عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ دل کی اصلاح زندگی بدل دیتی ہے۔ ایک لمحہ سوچیں، اگر آج اللہ ہمیں دیکھ رہا ہو تو کیا ہم اس حالت میں ہیں کہ ہمیں اپنے اعمال پر اطمینان ہو؟ اگر آج ہمیں اپنی زندگی کا حساب دینا پڑ جائے تو کیا ہمارے پاس نیک اعمال ہیں؟ یہ سوال خوف کے لیے نہیں، اصلاح کے لیے ہیں۔ عبادت کی طاقت، نماز انسان کو سنبھالتی ہے، استغفار دل کو نرم کرتا ہے، درود پاک روح کو روشن کر دیتا ہے، اور قرآن انسان کو اچھے راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ نماز بہتر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور روزانہ کچھ درود پاک ضرور پڑھیں۔ والدین سے حسن سلوک کریں، دل میں کسی کے لیے نفرت کم کریں، اور آئیں دعا کرتے ہیں، اے اللہ، اے میرے پیارے رب، محرم کے صدقے ہمارے دلوں کو زندہ کر دے، ہمیں سچی توبہ عنایت فرما، ہمیں اپنی یاد میں سکون عطا فرما، ہمارے گھروں میں رحمت نازل فرما، اور ہمیں دین پر استقامت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ آئیں پیارے دوستو، درود پاک کا ورد کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔